السلام علیکم۔ ابن جریر میں ہے کہ ولید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور قرآن سن کر اس کا دل نرم پڑ گیا اور پورا اثر ہو چکا تھا۔ جب ابو جہل کو یہ معلوم ہوا تو دوڑا بھاگا آیا اور اس ڈر سے کہ کہیں یہ کھلم کھلا مسلمان نہ ہو جائے، اسے بھڑکانے کے لیے جھوٹ موٹ کہنے لگا کہ چچا، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنا چاہتی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کو دین اور آپ کا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا چھڑوائیں، کیونکہ آپ وہاں مال حاصل کرنے کی غرض سے ہی جاتے ہیں۔ اس نے غصہ میں آ کر کہا، میری قوم کو معلوم نہیں کہ میں ان سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ ابو جہل نے کہا، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت تو لوگوں کا یہ خیال پختہ ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مال حاصل کرنے کی غرض سے آپ اسی کے ہو گئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ لوگوں کے دل سے اٹھ جائے تو آپ اس کے بارے میں کچھ سخت الفاظ کہیں، تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ اس کے مخالف ہیں اور آپ کو اس سے کوئی طمع نہیں۔ اس نے کہا، بھائی بات تو یہ ہے کہ اس نے جو قرآن مجھے سنایا ہے، قسم ہے اللہ کی، نہ تو وہ شعر ہے، نہ قصیدہ ہے اور رجز ہے، نہ جنات کا قول اور نہ ان کے اشعار ہیں۔ تمہیں خوب معلوم ہے کہ جنات اور انسان کا کلام مجھے خوب یاد ہے۔ میں خود نامی شاعر ہوں، کلام کے حسن و فتح سے خوب واقف ہوں، لیکن اللہ کی قسم محمد کا کلام اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ اللہ جانتا ہے اس میں عجب، حلاوت، مٹھاس، لذت، شفیدگی اور دلیری ہے۔ وہ تمام کلاموں کا سردار ہے، اس کے سامنے اور کوئی کلام جچتا نہیں، وہ سب پر چھا جاتا ہے۔ اس میں کشش، بلندی اور جذب ہے۔ اب تم ہی بتلاؤ کہ میں اس کلام کی نسبت کیا کہوں؟ ابو جہل نے کہا، سنو، جب تک تم اسے برائی کے ساتھ یاد نہ کرو گے، تمہاری قوم کے خیالات تمہاری نسبت صاف نہیں ہوں گے۔ اس نے کہا، اچھا تو مجھے مہلت دو، میں سوچ کر اس کی نسبت کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں گا۔ چنانچہ سوچ ساچ کر قومی حمیت اور ناک رکھنے کی خاطر اس نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے جسے وہ نقل کرتا ہے۔ اس پر سورہ مدثر کی یہ آیتیں اتری۔ ولید کے لیے جہنم کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے کہ میں اسے جہنم کی آگ میں غرق کر دوں گا، جو زبردست خوفناک عذاب کی آگ ہے، جو گوشت پوست کو، رگ پٹوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر یہ سب نئے آتے ہیں اور پھر جلائے جاتے ہیں، نہ موت آئے نہ راحت والی زندگی ملے۔ کھال ادیرنے والے وہ آگ ہے، ایک ہی لپک میں جسم کو رات سے زیادہ سیاہ کر دیتی ہے، جسم و دل کو بھون کر جلس کر دیتی ہے۔ 19 دروغے اس پر مقرر ہیں جو نہ تھکیں نہ رحم کریں۔ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ چند یہودیوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، بتلاؤ تو جہنم کے دروغوں کی تعداد کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کے لاجواب ہونے کی خبر دی تھی، اس نے آن کر کہا تھا کہ آج تو آپ کے صحاب ہار گئے۔ پوچھا گیا کیسے؟ اس نے کہا، جواب نہ بن پڑا اور کہنا پڑا کہ ہم اپنے نبی سے پوچھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا وہ بھی ہارے ہوئے کہے جا سکتے ہیں جن سے وہ بات پوچھی جاتی ہے جس سے وہ نہیں جانتے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ ان یہودیوں کو، دشمنان خدا کو ذرا میرے پاس تو لا۔ وہاں انہوں نے اپنے نبی سے اللہ کو دیکھنے کا سوال کیا تھا اور ان پر عذاب بھیجا گیا تھا۔ اب یہود بلوائے گئے، جواب دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر یہ بڑے چکرائے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں جس وقت جہنم کے دروغوں کی گنتی بتلائی گئی تو ابو جہل نے کہا، اے قریشیو، یہ اگر 19 ہیں تو زیادہ سے زیادہ 190 ہم مل کر انہیں ہرا دیں گے۔ اس پر کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتے ہیں، انسان نہیں، انہیں نہ تم ہرا سکو نہ تھکا سکو۔ یہ بھی کہا گیا ہے جس کا نام کلدہ بن اسید بن خلف تھا، اس نے اس گنتی کو سن کر کہا، قریشیو، تم سب مل کر ان میں سے 2 کو روک لینا، باقی 17 کو میں کافی ہوں۔ یہ بڑا مغرور شخص تھا اور ساتھ ہی بڑا قوی تھا۔ یہ گائے کے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، پھر 10 طاقتور شخص مل کر اسے اس کے پیروں تلے سے نکالنا چاہتے، کھال کے ٹکڑے اٹھ جاتے، لیکن اس کے قدم جنبش بھی نہ کھاتے۔ یہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کشتی لڑیں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لوں گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کشتی کی اور کئی بار گرایا، لیکن اسے ایمان لانا نصیب نہ ہوا۔